اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہمارے آج کے درس کا آغاز سورۃ الفیل سے ہو رہا ہے، جس کا نمبر 105 ہے، اور یہ مکی صورت ہے، اور اس کے اندر 5 آیات ہیں۔ انتہائی مختصر صورت ہے، لیکن اس کے اندر بہت سی تفصیلات جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے اور اللہ کی معجزات کا ذکر ہے۔ اس کا ربط اور تعلق اور مناسبت اس سے پہلی صورت کے اندر یہ ہے کہ صورت ہمزہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انسان مال و دولت کو جمع کرتا ہے اور مال و دولت کی حرص جو ہے اس کے اندر ہوتی ہے، اور انسان جہنم کے اندر چلا جاتا ہے، اور یہ تمام میٹیریل چیزیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ اس صورت الفیل کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کس طرح دنیا کی حکمرانی اور بادشاہت اور غرور اور تکبر جو ہے وہ بھی خاک میں مل جاتا ہے۔ تو دونوں صورتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اس دنیا کی ہر چیز فانی ہے سوائے ایمان اور اعمال صالحہ کے اور اللہ تبارک و تعالی کی توفیق کے۔ یہ صورت کا موضوع جو ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو عرف عام میں لوگ نہیں جانتے ہوں، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق ہے۔ اس میں جو پہلا سوال ہے علم ترا، یہ سوال اس کو استفہام تقریری کہتے ہیں، اور اس کے اندر تعجب بھی ہے اور اس کے اندر وارننگ بھی ہے۔ استفہام تقریری کا مطلب یہ ہے کہ آلریڈی جن کو آپ بات سنا رہے ہیں ان کے علم کے اندر ہے، آپ ان کو کنفرم کر رہے ہیں کہ کیا ابھی دن کے 12 نہیں بجے ہیں، یعنی ان کو معلوم ہے، لیکن آپ ان کو بتانا چاہتے ہیں، اور آپ کے بتانے کا مقصد اس کے اندر تعجب اور حیرت بھی ہے اور انتباہ بھی ہے۔ اور اس کے اندر اصحاب الفیل، پورے سورت کا نام جو ہے فیل، ہاتھی کے ساتھ جو ہے وہ موسوم کیا گیا ہے، اور یہ واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہوئی اس کو عام الفیل کے اندر کہتے ہیں، کہ یہ جو واقعہ پیش آیا یہ محرم کے مہینے میں پیش آیا تھا، اور اس کے تقریباً 50 دن بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ربیع الاول شریف کے اندر۔ تو اس صورت کا
سیرت طیبہ کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سوال کر رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ نے نہیں جانا، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ اور ایک لحاظ سے یہ پوچھا جائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سال پیدا ہوئے اس واقعے کے تقریباً 50 دن کے بعد، اور آپ کو جو نبوت عطا ہوئی وہ اس واقعے کے 40 سال کے بعد، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس وقت مکہ کی تاریخ کے اندر یہ واقعہ جو تھا یہ عام ہو چکا تھا، اور ہر پیدا ہونے والا بچہ جو تھا یا جو بھی مہر مکہ میں آتا ہوتا وزٹر، اس کے بھی علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ یہ واقعہ ہوا ہے، یہ کوئی بنی بنائی بات نہیں ہے، فیری ٹیل نہیں ہے، بلکہ یہ واقعہ ہوا اور اس کو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور اس کا بیک گراؤنڈ مختصراً دوبارہ عرض کر دیں کہ یہ جو اٹیک کرنے والے تھے، حملہ کرنے والے تھے، یہ ابرہہ تھے، اور یہ یمن کے سربراہ تھے۔ ان کا مذہب جو تھا وہ عیسائی تھا، اور اس کا بیک گراؤنڈ بھی ایک یہ ہے کہ جس طرح ہم نے سورۃ البروج کے اندر اصحاب الاخدود کا جب واقعہ ہم نے پڑھا تھا کہ اصحاب الاخدود کون تھے، وہ عیسائی تھے، خالص عیسائی تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ لیکن یمن کے اندر جو مشرکین کی حکومت تھی، انہوں نے ان کو اس عقیدے کی سزا یہ دی کہ گڑھا کھود کر اس میں آگ ڈلائی اور ان کو جو ہے سزا دی تھی۔ تو یہ اصحاب اخدود تھے۔ پھر ان کو کچلنے کے لیے یمن کے بادشاہ نے ابرہہ کو ایک فوج دے کر بھیجی تھی، کیونکہ یمن ابرہہ حبشہ کے جو بادشاہ تھے وہ عیسائی تھے، تو وہ جب یہاں پر آئے تو یہاں انہوں نے ان مشرکین کی حکومت کو ختم کیا اور عیسائی حکومت کو انہوں نے قائم کی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں عجیب و غریب ہیں، انسان کو ان پر غور و فکر کرنا چاہیے اور ان سے درس عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہ کو اور حبشہ کے عیسائیوں کو ایک نعمت عطا فرمائی، ایک سلطنت عطا فرمائی، لیکن انہوں نے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے یہ سلطنت جو ہے وہ تباہ کر دی، کہ ان کو یہ جیلسی ہوئی، یہ حسد ہوا کہ لوگ کیوں مکہ میں کعبہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کعبہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں تو بہت سارے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں، سوشلی مطلب ہے کہ ایک بہت بڑا ایٹماسفیئر ہوتا ہے کئی دنوں تک، اور لوگ وہاں کعبہ کی زیارت کے لیے آتے رہتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر بہت بڑی سوشل اور بزنس ایکٹیویٹی بھی ہے، تو کیوں نہ اس طرح کی ایکٹیویٹی صنعاء کے اندر، یمن کے اندر جو ہے وہ پیدا کی جائے۔ تو اس نے ایک بہت بڑا شاندار کلیسا بنایا، اور اس کے اندر بڑے ہیرو جواہرات، سونے اور کیا کیا چیزیں اس نے جو میسر تھی اس کو، اس نے وہاں پر رکھی اور مزین کیا، اور لوگوں کو اس نے انوائٹ کیا۔ لیکن ہے کہ لوگوں نے اس کی دعوت پر اب لبیک نہیں کہا، اور لوگوں نے مکہ معظمہ میں کعبہ کی زیارت کو جانا جو ہے وہ جاری و ساری رکھا، ایون دو کہ وہ لوگ شرک کرتے تھے، اور کعبہ کے اندر 360 بت پڑے ہوئے تھے، اور عیسائی اس لحاظ سے بہتر تھے کہ ایون دو کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے قائل تھے، لیکن پھر بھی مشرکین سے جو ہے وہ بہتر تھے۔ تو انصاف نے جب ان کے بات کو لوگوں نے رسپونڈ نہیں کیا تو ان کے دل کے اندر حسد ہوا، اور انہوں نے کہا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ کعبہ جو ہے اس کو ڈیمولش کیا جائے۔ جب ڈیمولش ہو جائے گا تو لوگ وہاں جانا بند کر دیں گے، اور لوگ جو ہیں وہ
ہمارا جو کلیسا ہے اس کی طرف آئیں گے۔ اس دوران میں کچھ اور بھی واقعات ایسے تاریخ میں آتے ہیں کہ ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے لیے پرووکن پرووکیشن ہو گئی کہ وہ کعبہ کو جو ہے وہ ڈھائے۔ کہ ایک تو کسی عربی اور قریشی انسان کو جب یہ پتہ چلا کہ ابرہہ کے یہ انٹینشنز ہیں، تو اس نے جا کر وہاں پر اس کے کنیسہ کے اندر وہاں پر اس نے قضائے حاجت کی۔ تو یہ ایک لحاظ سے انسلٹ تھی۔ اور کچھ لوگوں نے سنا ہے کہ وہاں پر بائی پرپس اور بائی مسٹیک وہاں پر ان سے آگ لگ گئی۔ تو یہ تمام چیزیں اس کے غصے کو بڑھانے کے لیے کافی تھی، اور وہ ایک لشکر 60,000 کا تیار لے کر تیار ہوا، اور اس نیت سے کہ میں کعبہ کو ڈیمولش کروں گا۔ اور وہ راستے میں کچھ لوگوں نے ریزسٹنس کی، لیکن ایک بھی اس کا لشکر بڑا تھا اور وہ ناکام ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ وہ طائف میں جب پہنچتا ہے تو طائف کے لوگوں نے کہا کہ اس کے ساتھ لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اس کو آپ جو ہے پروٹیکشن دے دیں، اور ان کے سامنے آپ سرنڈر کر دیں، کیونکہ ہم نہیں لڑ سکتے ہیں۔ اور ہمارا جو انہوں نے ایک کعبہ وہاں اپنا بنایا ہوا تھا جس کے اندر ایک بہت بڑا بت تھا، لات اور منات کا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھی اس کے ساتھ صلح کر لی جائے، کیونکہ ہم اس سے لڑ نہیں سکتے ہیں۔ اور ایک آدمی انہوں نے ساتھ بھیج دیا کہ جو اس کو گائیڈ کرے گا کہ ایکچولی کعبہ کہاں پر ہے۔ تو وہاں پر راستے میں یہ عرفات اور منا کے درمیان ایک وادی ہے محصر، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے پاس سے گزرے تو وہاں سے فوراً نکل گئے، اور وہاں آپ نے انتظار نہیں کیا، پڑاؤ نہیں کیا، ریسٹ نہیں کیا، اور بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر لوگوں پر عذاب آیا تھا۔ اور یہ انبیاء کرام کی تعلیمات ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہیں کہ جہاں پر لوگوں پر عذاب آتا ہے اس بستی سے گزر جائیں اور وہاں نہ روکیں۔ لیکن انفارچونیٹلی آج کل کچھ ایسی سائٹس بن گئی ہیں، ٹورسٹ سائٹ بن گئی ہے، کہ جو عذاب کی جگہ تھی وہاں پر لوگوں کو لیا جاتا ہے۔ تو یہ تو مطلب ایک غلط بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے تو مسلمانوں کو اس جگہ سے فوراً گزرنا چاہیے۔ وہاں پر یہ کہ تصویر لگانا، ویڈیو بنانا، پھر وہاں پر فن کرنا، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ تو یہ صاحب جب پہنچتے ہیں کعبہ سے تھوڑے فاصلے پر، تو ان کے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کے مال مویشی جو ہے وہ چرا لیتے ہیں، اور اس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی چرا لیے جاتے ہیں۔ اور ایک ڈیلیگیشن اس کے پاس جاتا ہے حضرت عبد المطلب کی قیادت کے اندر کہ بھئی آپ ہماری جانور جو ہے واپس کریں۔ تو وہ حضرت عبد المطلب کو جب دیکھتا ہے تو ان کے لیے احتراماً کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی صورت جو تھی بڑی خوبصورت تھی، قد جو تھا وہ لمبا تھا، اور ان کی شکل کے اندر جاہ و جلال تھا۔ یہ سب کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی کہ ان کو یہ نصیب ہوئی تھی۔ تو ان کو اپنے ساتھ تخت کے اوپر بٹھاتا ہے، اور ان کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آتا ہے کہ آپ کیسے ہمارے پاس تشریف رہے، کیا ہوا۔ آپ نے کہا کہ میں اور میرے لوگ آئے کہ آپ کے بندوں نے ہمارے اونٹ چرائے ہیں، اور وہ ہمیں واپس کر دیں۔ تو وہ کہنے لگا میں تو آپ کی شکل دیکھ کر آپ کی بڑی میرے دل میں آپ کا بڑا احترام پیدا ہوا کہ آپ بڑے ایک معزز انسان ہیں، لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو بڑی گھٹیا قسم کی بات ہے، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ میں سمجھا کہ آپ آئیں گے کہ مجھ سے بات کریں گے کہ کعبہ کی ڈیمولیشن کے بارے میں، آپ اس کی پر بات نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنی ذاتی بات جو ہے مسائل لے کے آئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کعبہ کا ایک مالک ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا، اونٹوں کا میں مالک ہوں، میں اپنے اونٹوں کی ریٹرن کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو اس نے ان کو اونٹ جو ہے وہ واپس کر دیے۔ اس کے بعد یہ لوگ واپس آئے، اور خود حضرت عبد المطلب کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے کعبہ کے دروازے کی کنڈی پکڑی، اور بڑا گر گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اسے اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ اور یہ تاریخ کے اندر متفق ہے کہ اس وقت کسی نے کعبہ کے اندر جو بت پڑے تھے نہ تو ان سے دعا مانگی،
نہ ان سے انہوں نے امداد مانگی، نہ ان کا وسیلہ پیش کیا، اور انہوں نے یہ دعا مانگی اور کعبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں اور حفاظت میں اور اس کے بھروسے پر چھوڑ کر خود اپنے بچوں کے ساتھ، مویشیوں کے ساتھ پہاڑوں اور خاص طور پر غار حرا کی پر جو ہے وہ چلے گئے اور انتظار کرنے لگے کہ اب کیا ہوگا۔ تو ابراہ کا ایک جو ہے وہ ہاتھی تھا، بہت ہی مضبوط قسم کا، خوبصورت قسم کا، اس کا نام تھا محمود۔ تو ابرہا اس ہاتھی کو اور تقریباً 8 ہاتھیوں کو لے کر آئے کہ جن کا کام یہ تھا کہ انہوں نے تھوڑی سی دیر میں کعبہ کے اندر جو زنجیریں وغیرہ ہیں، جو دروازے ہیں، ان کو کھینچ کر اس کو جو ہے وہ گرا دیں گے اور کعبہ اس طرح گر جائے گا اور یہ لوگ جو ہیں اس کو تباہ کر کے یہاں سے چلے جائیں گے۔ بہرکیف یہ ان کا پلان تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پلان کچھ اور تھا کہ اونٹ کو جب کہتے تھے کعبہ کی طرف چلنے کے لیے تو اونٹ بیٹھ جاتا، وہاں سے نہیں اٹھتا تھا۔ اس کو مارتے تھے، چوکے مارتے تھے، پھر بھی نہیں اٹھتا تھا، اور کسی اور ڈائریکشن میں اس کو کہتے تھے تو وہ چل جاتا تھا۔ یہ ایک علامت تھی کہ بھئی آپ کا یہ جو پلان ہے یہ غلط ہے، اب واپس ہو جائیں۔ لیکن بعض اوقات انسان کی بدبختی آئی ہوتی ہے اور انسان ایسی علامتوں کو بھی قابل غور نہیں سمجھتا، اور اپنے جو ابلیسی پلاٹس ہوتے ہیں، پلان ہوتے ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ اصرار کرتا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ پھر اپنا انجام جو ہے وہ دکھاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندے بھیجے، ایسے پرندے جو کبوتر سے سائز میں چھوٹے تھے، اور ان کی چونچوں کے اندر، ان کے پنجوں کے اندر جو ہے 3 جو ہے وہ کنکریاں تھیں، اور وہ جس کے اوپر گراتے تھے، یعنی یہ سڈنلی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لشکر بھیجا پرندوں کا، اور وہ جس انسان کے اوپر گرتا تھا اس انسان کے اندر کیا ہوتا تھا کہ اس کا خون نکلتا تھا، اور اس کے بدن سے چھوٹے چھوٹے گوشت کے پیس نکلتے تھے، اور اس کے بدن کے اندر ایک ایسی خارش پیدا ہوتی تھی کہ وہ خارش جتنی بھی ریزسٹ کرے وہ اس کو ریزسٹ نہیں کر سکتا تھا، اور وہ اپنی جب خارش کرتا تھا تو اس کی سکن اور اتر جاتی تھی۔ تو بہت سارے لوگ، بہت سارے اینیملز وہاں پر جو ہے وہ ہلاک ہو گئے، اور کچھ لوگ بچے جو راستے میں ہلاک ہو گئے، اور ابرہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچایا، لیکن اس کو یہ بیماری جو لگی تو اس بیماری کی وجہ سے وہ آخر میں وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ جو ہے وہ دکھایا۔ یہ معجزہ دکھایا، ایک تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کعبہ کے لیے، اور دوسرا کعبہ جو تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اور روئی زمین کے اوپر سب سے جو عظیم الشان بلڈنگ ہے وہ کعبہ کی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے، یعنی ایسے بہت سے معجزات واقع ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے، جس کو ارحاسات کہتے ہیں۔ معجزات تو عام طور پر انبیاء کرام کی زندگی میں واقع ہوتے ہیں، لیکن بطور مقدمہ ان کی تشریف آوری سے پہلے کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جن کو ارحاسات کہتے ہیں، اور ایک رنر ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا واقعہ ہونے والا ہے، ایک عظیم الشان پیغمبر کی پیدائش ہونے والی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے طور پر کعبے کو جو ہے تباہی سے بچایا، اور مکہ والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ بچایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تمام واقعہ کو یہاں پر سامنے لا رہے ہیں۔ بظاہر خطاب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور یہ 40 سال کے بعد ہے، لیکن یہ واقعہ جن لوگوں کی زندگی میں ہوا، ان کے آباء و اجداد، ان کے خاندانوں میں یہ ایک عام بات تھی، ایک عام قصہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو یاد دلا رہا ہے کہ تمہاری اس وقت حالت کیا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کعبہ کی برکت سے بچایا،
اور ایک خدائے واحد کی بارگاہ میں دعا کی تم نے شرک کے بغیر، اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا کو سنا، تو تم نے یہ اس بات پہ غور نہیں کیا کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے دوستوں کو، یعنی ہاتھی پہ جو لوگ سوار تھے، ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا سلوک کیا۔ علم یجل کیدہم فی تدلیل، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پلان کو، قید کہتے ہیں پلاٹنگ کو، اور بری نیت سے جو تدبیر کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں علم یجل کیدہم فی تدلیل، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پلاٹنگ کو، ان کی پلاننگ کو ناکامی کے اندر، فیلئر کے اندر نہیں تبدیل فرمایا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے ایسے پرندے جو پرواز کر رہے تھے، اور ابابیل جو تھے وہ کیا تھے؟ غول در غول، گروپ ان گروپ، مطلب ہے کہ وہ جھرمٹ میں آ رہے تھے، اکٹھے آ رہے تھے بہت ساری تعداد میں۔ اور ترمیہم بحجارت من سجیل، اور وہ ان کے اوپر کنکریاں پھینک رہے تھے، جو کنکریاں بنائی گئی تھیں سجیل سے۔ سجیل سے مراد وہ مٹی ہے کہ جس کو سخت کیا گیا ہو، جس کو پکایا گیا ہو، اور جو لگتی ہے تو اس کی ضرب جو ہے وہ مطلب ہے کہ بہت سخت لگتی ہے۔ یہاں پر دو روایتیں ہمیں ملتی ہیں، ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک ان کی سسٹر حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے دو اشخاص کو دیکھا اپنی نگاہوں سے مکہ میں، اپنی زندگی میں، کہ جو ابرہہ کی فوج میں تھے، لیکن ان کے اوپر پتھر جو تھے وہ گرے تھے تو وہ اندھے ہو گئے تھے، اور ان کی باڈی شل ہو گئی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقدر میں رسوائی لکھی تھی فار دا ریسٹ آف دیئر لائف، کہ کیا تھے وہ بھیک مانگتے تھے لوگوں سے اور اندھے تھے، اور ان کی آخری جو لائف تھی وہ ذلت رسوائی تھی، اور ان کی سروائیول کی سٹوری بھی کچھ لوگوں کے لیے درس عبرت تھی کہ وہ بھی اس سے درس حاصل کریں کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ پلان ہوتا ہے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا اس حال میں، عصف کہتے ہیں بھوسے کو، چارے کو، کہ جس کو جانور کھانے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، یعنی جانور جب کوئی چیز کھاتے ہیں گھاس وغیرہ تو وہ کچھ تو نگل لیتے ہیں، سویلو کر لیتے ہیں، لیکن کوئی چیز ایسی جس کو وہ اپنی کام کی نہیں سمجھتے ہیں اس کو پھینک دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اس کے لشکر کا یہ حال ہوا، معقول وہ چیز کہ جس کو کھایا گیا ہو۔ تو بہرکیف اس صورت کے اندر بہت سی عظیم الشان حکمتیں ہیں، عبرتیں ہیں، اور بعض بزرگان نے لکھا ہے کہ کسی کو اگر خوف ہو، پریشانی ہو، دکھ ہو، تو وہ اس آیت، اس صورت کی جو ہے وہ تلاوت کریں۔ ایک اور یہاں پر واقعہ عرض کر دیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات میں سے یہ ایک علامت کا ذکر فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک شخص حبشہ سے آئے گا، اور اس کی بہت پتلی ٹانگیں ہوں گی، اور فرمایا کہ میں جیسے دیکھ رہا ہوں کہ وہ کعبے کو ڈیمولش کر رہا ہے، اس کی اینٹ سے اینٹ جو ہے وہ نکال رہا ہے، اور یہ اس وقت ہوگا کہ جب دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے والا، ایمان والا کوئی بھی نہیں رہے گا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد وہ جب خلافت کو علی منہاج نبوت قائم فرمائیں گے، امام مہدی تشریف لا چکے ہوں گے، ان کے جانے کے بعد جب اسلام اچھی طرح اسٹیبلش ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر ایک زوال کا وقت آئے گا کہ ایمان دنیا سے اٹھ جائے گا، لا الہ الا اللہ کہنے والا کوئی نہیں رہے گا، تو اس وقت پھر یہ ایک علامت رہے گی کہ اللہ تبارک و تعالی اس بدبخت انسان کے نصیب میں یہ لکھے گا کہ وہ کعبہ کو جو ہے وہ ڈیمالش کرے گا۔ تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کعبہ کی پروٹیکشن نہیں فرمائے گا،
لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ کی حفاظت فرمائی کہ اس کے اندر حکمتی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بچانا چاہتا تھا کعبے والوں کو اور قریش کو، اور پھر یہ کہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونے والی تھی، اور آپ نے اس شہر کے اندر جو ہے تبلیغ فرمانی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ شریف کو جو ہے وہ بچایا۔ تو یہ عظیم صورت ہے جس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہے اور مکہ کی تاریخ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔